السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمدللہ حمد العابدین الشاکرین ونستغفرک ربنا ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ انت ربنا ونحن عبیدک لا معبود سواک لا رکوع ولا سجود ولا تذلل ولا خضوع الا لک. تمام حمد اللہ کے لیے ہے، عبادت کرنے والوں کی حمد اور شکر گزاروں کی حمد. اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور ہم تمام قسم کی خیر کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں. تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی عاجزی اور کوئی خشوع اور فرما برداری نہیں ہے مگر صرف تیرے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اس کو نجات مل جائے، وہ وہاں کامیاب ہو جائے. کیونکہ اصل کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، جو اللہ کی ابدی رحمتوں میں جگہ پا جائے وہی کامیاب ہے. ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے لازماً مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسے ایک اور دنیا میں داخل ہونا ہے. موجودہ زندگی میں انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قوتوں کو، وسائل کو کس کام میں استعمال کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اسی پر اس کی اگلی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے. جو کچھ یہاں کرے گا اسی کا بدلہ کل پائے گا. اس زندگی میں ہمیں بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خواہ ہم ان کے مستحق ہیں یا نہیں، ہم اچھے کام کریں یا نہ کریں، ہمیں بہت سی نعمتیں یہاں ملی ہوئی ہیں. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں صرف اسی کو نعمتیں ملیں گی جو اس کا حقدار ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ بدلہ بلکہ کئی گنا زیادہ اضافہ، کیونکہ جنت کی نعمتیں ابدی نعمتیں ہیں اور اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت حیثیت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو وہاں کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہوں گے ان کی سزا بھی بہت بڑی ہے اور بہت سخت ہے. ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لہذا ہمیں سے ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آیا ہم نجات یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے یا نہیں. دنیا میں تو جیسی بھی زندگی گزر جائے گزر ہی جائے گی، لیکن اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو ذالک الخسران المبین، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کھلا خسارہ ہے. یہ دنیا ناقص ہے، وہ دنیا کامل ہے. اس دنیا میں انسان محدود عرصے کے لیے اگر اللہ کی پسند کے مطابق کام کر لیتا ہے، چاہے وہ اس کے نفس کے خلاف ہو،
چاہے وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جاتا ہے تو پھر چند لمحوں کی محنت وہاں اتنی کام آئے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں پالے گا۔ لیکن اگر ہم نے ناسمجھی کا ثبوت دیا کہ یہاں کی نعمتیں اور یہاں کی لذتیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیا اور اپنی آخرت کو گنوا دیا، تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے حسن خاتمہ کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صلح پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی موت کا حال بیان کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور مرتے دم تک کفر، شرک اور گناہوں میں ملوث رہے۔ جب فرشتے ان کی جان لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت وہ فرشتوں سے راضی نامہ اور صلح کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی صفائی پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، اور یہ گفتگو روح قبض ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی یہ لوگ قسمیں کھا کر اپنا دفاع کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی چیز کام نہ آئے گی، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہم اس طرح کے کام کر کے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس طرح راضی نہیں کیا جا سکتا۔ تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، جب ان کو فرشتے فوت کر رہے ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں اسلام تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، تو قریش نے انہیں بدر کی طرف جبرن نکالا اور وہاں وہ قتل کر دیے گئے۔ تو اس وقت ان کو فوت کرتے وقت، ان کی روح لیتے وقت اللہ کے فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ سلامتی کا پیغام دیں گے اور کہیں گے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے، یعنی صاف غلط بیانی کر رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ موت کے وقت صلح کا پیغام دینا اور سر تسلیم خم کر دینا اور بات ماننا کسی قسم کا فائدہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم عمل کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، یعنی گناہ کر کر کے ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حال میں فرشتے اس کی جان لینے کو آ جاتے ہیں، تو پھر اس کی نجات کا کوئی سامان نہ ہوگا۔ اور ظالم لوگوں کی موت کے وقت ان پر فرشتے سختی کر رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو دو بڑے گناہ ہوں گے ان کے، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بات، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، ان سے تکبر کرنا۔ ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جب ان لوگوں کو فوت کریں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے بھی، یعنی جان نکالتے وقت۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان پر جو فرشتے آئیں گے وہ ان کو ڈانٹیں گے اور ان سے کہیں گے اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل، اور پھر سختی سے ان کی روح نکالیں گے اور پھر مسلسل عذاب کی خبر دیں گے ان کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت انسان کا جو خاتمہ ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس نے زندگی کا اختتام کس چیز پر کیا، کسی نیک کام پر کیا یا کسی برے کام پر کیا۔ تو اس بارے میں انسان کو بہت کانشیس رہنا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوں گے ان کے پاس فرشتے کس حال میں آئیں گے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنہیں فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. تو نیک لوگ، طیب لوگ جو ہیں، ان کے پاس فرشتے خوشخبری لے کر آئیں گے، ان کا انجام اچھا ہوگا، ان کا خاتمہ اچھا ہوگا. طیب جب اشخاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر ایک، یعنی ایسا انسان طیب ہوتا ہے جو جہالت، فسق، شرک، ہر طرح کے قبیح برے اعمال سے پاک ہو، اور دوسرا یہ کہ علم، ایمان اور نیک اعمال سے آراستہ ہو. جہاں تک علم کی بات ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان بہت بڑا عالم ہو اور اس کو بہت کوفی اور بصری اسکول آف تھاٹ کو جانتے ہوئے گرامر آتی ہو کہ فلاں نحوی نے کیا کہا اور فلاں گرامیرین نے کیا کہا، اور اس کو بہت ڈیپ نالج ہو لغت کا اور قواعد کا اور اصول الفقہ کا اور لمبی چوڑی شریعت کی جو علوم ہے ان کا. اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور وہ معرفت جس سے اس کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر آپ نے جو بھی علم حاصل کیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو آپ علماء کی کیٹیگری میں ہیں. لیکن اگر آپ نے بڑے سے بڑے بھی علوم پڑھ رکھے ہیں اور آپ کے اندر خشیت نہیں، تو آپ ان علماء میں سے نہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوں گی اور جن کا مقام بڑا ہوگا. کیونکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو یہاں اس علم کی بات ہے جس سے خشیت ہو، جس سے اللہ کی پہچان ہو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے نا بندے میں، تو پھر وہ کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ خود بخود ہی گناہوں سے رکتا ہے اور نیک کاموں کا شوق رکھتا ہے. وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ بدزبانی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دوسروں کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اس کا یقین ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. تو ایسا شخص طیب ہے کہ جس کی یعنی زبان بھی گناہوں سے پاک ہے، جس کی نگاہیں بھی حرام سے پاک ہیں، اور جو کانوں سے بھی حرام چیزیں نہیں سنتا، اور جو کھانے کے معاملے میں بھی حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، یعنی جن کے دل پاک تھے، جن کے اعمال پاک تھے، جن کی تمنائیں اور خواہشات اور آرزوئیں پاک تھیں، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اور ایسے لوگوں کے پاس جب فرشتے موت کے وقت آتے ہیں تو ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور اگر کچھ چیزیں ان کی زندگی میں باقی رہ گئی تھی جو صاف نہیں ہوئی، یعنی انسان ملے جلے عمل کر رہا ہوتا ہے نا، اچھے بھی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ساتھ کے ساتھ انسان اب توبہ استغفار کرتا رہے اور رو کے اللہ سے معافی مانگتا رہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا رہے. کیونکہ توبہ اس وقت قبول ہوتی جب ہم اپنی غلطیوں کو مانیں اور ان کو اپنے سے نکالیں اور ان کی اصلاح کریں. تو ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کی ساتھ باقی رہ گئی تو پھر اگر اعمال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی فرائض میں کوتاہی کی ہوئی ہے یا کچھ حرام حلال کے مسائل ہیں، تو آگ کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے گا. اور اگر دل میں کوئی غل ہے، کسی کے خلاف حسد ہے اور کسی کے خلاف بغض ہے اور کسی کے خلاف نفرت ہے اور ایسی کچھ اور چیزیں جو ممنوع ہیں وہ دل میں ڈالی ہوئی ہیں، دل کا تزکیہ نہیں کیا، تو پہلے قنطرہ پہ روکا جائے گا، وہاں صاف کیا جائے گا، پھر جنت میں داخلہ ہوگا. کیونکہ جنت صرف طیبین کے لیے ہے، جنت میں کوئی غیر طیب نہیں جا سکتا. تو اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کی کہ ہم اس دنیا میں اس چیز کی بھرپور کوشش کریں کہ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات سب صاف ہوں، لین دین صاف ہو اور اعمال نامہ صاف ہو، شرک سے پاک ہوں اور باقی جو برائیاں ان سے بھی پاک ہوں، صالحین میں سے ہوں، اپنے افعال اور اقوال کا تزکیہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے والے ہوں، اور پھر یہ کہ اس انسان کی موت بھی اچھے طریقے سے آئے. تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو پاکیزہ حالت میں تھے. پھر اگر ظاہری طور پر طیب دیکھا جائے تو اس میں صفائی ستھرائی بھی آتی ہے، یعنی ان کا لباس بھی صاف، ان کے کپڑے بھی صاف، ان کی ظاہری حالت بھی اچھی، یہ بھی طیب میں آتا ہے. یعنی طیب وہ چیز ہوتی ہے جو حواس کو اچھی لگے، یعنی کوئی دیکھے تو اس کو اچھا لگے، یعنی کراہت نہ کرے. تو ایسے لوگوں کے پاس جب موت کے فرشتے آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، انہیں سلام کرتے ہیں آ کر. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین.
جنت کے دربان بھی ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم اچھے رہے، تم پاک ہو گئے، طیب ہو گئے، بس اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور پھر جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کریں گے ان کو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم نے صبر کے ساتھ زندگی بسر کی اس لیے تم پر سلام ہو، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. تو ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. تو یہاں مومن کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت ہوگی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ کے سچے بندے پر جب موت آتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اس کو سلام دیتے ہیں اور پھر اس کو نفس مطمئنہ کہہ کے پکارتے ہیں اور پھر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور اس کی دعا بھی ہے اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن ہو، تیرے بارے میں راضی ہو، تیرے فیصلوں پہ راضی ہو، تیری ملاقات پہ یقین رکھتا ہو، تیرے فیصلے پہ راضی ہو اور تیرے دیے پہ قناعت کرتا ہو، یعنی جو تو نے دیا اس پہ راضی برضا ہے. یعنی جو شخص سارے معبودوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو معبود بنانے پہ راضی ہے، چاہے اس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں بے قیمت ہی کیوں نہ ہو جائے، لوگ اس کو کچھ بھی نہ سمجھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے، چاہے لوگوں کو وہ ناگواری کیوں نہ ہو، وہ دین کے شعائر پر ظاہر اور باطن میں عمل کرنے والا ہے، چاہے لوگ اس کو مذاق ہی کیوں نہ اڑائیں، تو ایسا شخص اندر سے مطمئن ہوتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں لوگوں میں ان پاپولر ہو گیا ہوں، کیونکہ ہم بہت دفعہ ایسے کام اللہ کی ناراضگی کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر پاپولر ہو جائیں، شہرت کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، ایکسیپٹنس کے لیے، لوگوں کے اندر بڑا نظر آنے کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے تھے تو کیا کمایا، لوگ کیا دیں گے ہمیں، کچھ بھی نہیں. اس کے برعکس اگر ہم اپنے لباس میں، اپنی حیا میں، اپنے طور طریقوں میں ان چیزوں کی پابندی کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہی ہے، تو اللہ راضی ہوگا اور اس کا انجام اچھا ہے. اگر وقتی طور پر کسی نے آپ کے لباس کی تعریف کر دی، آپ کی لپسٹک کی تعریف کر دی، کیا ملا آپ کو؟ کیا آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا انہوں نے، ہمیشہ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا. پھر کیوں کیا ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، صرف بندوں کو دکھانے کے لیے؟ کتنا گھٹیا سودا ہے یہ. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا اللہ بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، اور مجھے صرف وہ کرنا جو میرا رب راضی ہوگا، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، ایسا ہی شخص اپنے اوپر اس کو ایک کانفیڈینس بھی ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور وہی نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اپنے ہی خلاف آواز نہیں اٹھ رہی ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو، کہیں تم کچھ ہو، کہیں تم کچھ اور ہو. تو یہ نفس مطمئن جو ہے یہ اللہ کا مطلوب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جنت میں ایسے ہی لوگ بسائے جائیں گے جہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص نہ اللہ پہ راضی ہے، نہ اللہ کے دین پہ راضی ہے، نہ اللہ کے طریقوں پہ راضی ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے راضی کوئی نہیں. راضیۃ مرضیہ، وہ راضی ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے. اس کی دنیا سے روانگی بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اگر مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے. پھر اسی طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ روشن چہروں والے، اور پھر جنت کا کفن لاتے ہیں اور جنت کی خوشبو لاتے ہیں اور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آسانی سے روح نکال کے لے جاتے ہیں. اور اس وقت مومن پھر اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. یعنی مومن کے لیے موت راحت کا سامان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. حسن بصری کہتے ہیں مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے. بندوں سے آپ ملاقات کرتے ہیں نا، کچھ باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی اچھی نہیں بھی لگتی بعض اوقات، تو وہ دل میں لے کے چلے آتے ہیں. لیکن مومن کی خوشی اللہ کی ملاقات میں ہے.
اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، امن، عزت اور شرف کا دن ہوگا. لیکن ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانکیں کہ ہمیں اللہ کی ملاقات کا کتنا شوق ہے اور اس کے لیے کیا تیاری ہے. تو بہرحال چند علامتیں اچھے خاتمے کی آج آپ کے سامنے رکھوں گی. ان میں سب سے پہلے تو توحید پر خاتمہ ہونا، لا الہ الا اللہ کا نصیب ہو جانا. جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھے صرف زبانی کلامی نہیں، یقین بھی کہ میرا الہ اور معبود ایک ہی ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی موت کے وقت وہ کلمہ کہہ لے تو اس کے لیے روح نکلنے میں سہولت ہو جائے اور قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں. ابو طلحہ نے پوچھا وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ. تو اس کی دعا کرنی چاہیے ہمیں، اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لینا چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. اور پھر شرک سے پاک ہوں، شرک خفی سے بھی اور شرک جلی سے بھی، بتوں کی گندگی سے بھی اور اس کے علاوہ ریاکاری سے بھی. پھر اچھے خاتمے کی علامت میں سے ہے کہ موت سے پہلے ہدایت مل جائے انسان کو. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لوہے کی زرہ پہنے ہوئے حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جنگ میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لاؤں؟ اسی موقع پہ اس کو خیال آیا ہوگا کہ مسلمان والا کہ کتنا مشکل وقت تھا. آپ نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرنا. چنانچہ وہ پہلے اسلام لایا، اس کے بعد اس نے قتال کیا، وہ شہید کر دیا گیا. آپ نے فرمایا عمل کم کیا لیکن اجر بہت پایا کیونکہ شرک سے نکل آیا تھا. اسی طرح وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، یعنی کہ ابھی توبہ کی تھی اور جا رہا تھا نیک لوگوں کی طرف، تو اس کا بھی خاتمہ بخیر ہوا کہ وہ معاف کر دیا گیا. اسی طرح نیک عمل پہ خاتمہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو، یعنی فوت ہو جائے روزے کی حالت میں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے نسیم آپا فوت ہو رہے تو یہ سنڈے کو مجھے بتا رہی تھی، نسرین کے کوئی صاحب تھے تو وہ کسی یونیورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ان سے بھی ذکر کیا تو انہوں نے بھی $100 دے دیا اور اسی دن ان کی چند گھنٹوں کے بعد وفات ہو گئی. تو اپنی زندگی میں روز صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جو حیثیت ہے، زیادہ آ جائے تو زیادہ دے، تھوڑا ہے تو تھوڑا، لیکن کوئی دن صدقے کے بغیر نہ جائے. ہمیں نہیں پتا ہماری وفات کس دن ہوگی، اور اگر ہم بیمار ہو جائے اور اس قابل نہ رہے تو اپنی اولاد کو یا جو بھی کوئی پاس ہے اس کو وصیت کریں کہ جب تک میری روح نکل نہ جائے اور نکلنے کے بعد بھی صدقہ نہیں چھوڑنا. اور اگر اسی طرح کسی شخص کی جو فوت ہو رہا ہو جان نہ نکل رہی ہو تو اس کی طرف سے صدقہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت لمبا ہو جاتا ہے نا معاملہ، نزع کی حالت طویل ہو جاتی ہے، اوپر والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں کہ صدقہ کریں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پہ اس وقت تک تعجب نہ کیا کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس کام پہ ہو رہا ہے، اینڈ ٹائم پہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیونکہ خوش قسمت وہ ہے جس کا اینڈ اچھا ہو. کیونکہ بعض اوقات ساری زندگی ایک انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، اگر اس حالت میں فوت ہو جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بوڑھے بزرگوں کے لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. میں پرسنلی ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جو اپنی جوانی میں اور اپنی باقی زندگی تہجد گزار رہی، سب نیکی نماز، پتہ نہیں کیا ہوا نماز چھوڑ دی آخر میں آ کے. کوشش کے باوجود بھی، ان کو سمجھانے کے باوجود، سب کچھ کرنے کا ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو دل کی حالت کا نہیں پتا ہوتا کس وقت پھر جائے، کس وقت بدل جائے. آج اگر ہمیں شوق ہے نا کسی نیکی کے کرنے کا تو پہلے تو توفیق مانگے اور اس کے بعد یہ کہ پھر شکر ادا کرے. یعنی نیکی کرنے سے پہلے توفیق مانگتے رہے اور جب نیکی ہو جائے تو شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کروا لیا، تاکہ یہ شکر مزید نیکی کو کھینچ لانے کا سبب بنے. احسان نہ جتایا کریں کہ میں نے اتنا کر لیا، کیونکہ اگر احسان جتائیں گے تو آئندہ نہیں موقع ملنے کا، کیونکہ احسان جتانا جو ہوتا ہے نہیں ناشکرے پن کی علامت ہوتی ہے، یعنی کام کر کے پھر مینشن کرتے رہنا اس کو. اور اسی طرح بعض اوقات ایک شخص طویل زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، لوگ اس کو لان تان کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو اچانک ہدایت ہو جاتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اختتام اس کا اچھا ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے. تو اگر انسان زندگی نیک اعمال میں گزارے گا تو انشاءاللہ اختتام بھی اچھا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے.
کوئی اپنے کسی نیک عمل پہ غرور نہ کرے اور اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. ماضی کے کچھ نیک لوگ تھے جن کو نیک اعمال پر خاتمے کی توفیق نصیب ہوئی. ان میں سے ایک ابو ثعلبہ خشنی اور مجاہد بن جبر ہیں. دونوں اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، سجدے میں جان نکلی. عبد الرحمن بن ابان بن عثمان حضرت عثمان کے پوتے ہیں. یہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، چاشت کی نماز پڑھی اور مسجد میں ہی فوت ہو گئے. یحییٰ بن عمار اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ سورۃ القیامہ کی تفسیر کر رہے تھے. ابو زرع محدث اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب وہ ایک حدیث کی سند پڑھ رہے تھے. عبد الحمید کشک کا بھی نام سنا آپ نے؟ یہ ایجپشن اسکالر ہیں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی بہت زبردست تفسیر کرتے تھے اور بہت اچھی بہت گہری باتیں ہوتی تھی. ان کی طرح عامیہ لینگویج میں ہے، ایجپشن ڈائلیکٹ میں، لیکن بہت نیک انسان تھے. کشک کے نام سے پہچانے جاتے. یہ جمعے کے دن سے بڑی محبت کرتے تھے. ان کا دنیا میں جو آخری جمعہ تھا انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، مسجد جانے کی تیاری کی اور مسجد کی طرف گئے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے داخلے کی. دوسری رکعت میں روح قبض ہو گئی. یعنی خود اپنے پاؤں پہ چل کے گئے ہیں، جیسے ہر جمعے جاتے ہیں ایسے ہی گئے. تو اب ظاہر ہے کہ مسجد میں اسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے جو مسجد جاتا ہو. جو مسجد ہی نہ جائے وہ اچانک اٹھا کے کوئی تھوڑی لے جائے گا، مرنے کے قریب ہے اس کی جان، یہاں آ کے نکلے. تو اس لیے اچھی عادات کو، نیک کاموں کو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے. 4 دن کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر کر لیا پھر چھوڑ دیا. چاہے تھوڑے کام کریں لیکن مستقل کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی عادت ڈالیں. کیونکہ انسان ایک نیک کام کرتا ہے پھر وہ چھوڑ کے بالکل دنیا کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ خسارے کا سودا ہے. دنیا کتنی بھی کما لیں گے کس کے کام آئے گی؟ ہمیں خود کے لیے کتنا چاہیے ہوتا ہے. اور اگر کم پہ بھی گزارا کر سکیں تو کم پہ گزارا کر لیں، لیکن اپنی آخرت کو کمپرومائز نہ کریں. پھر حسن خاتمہ کی ایک علامت یہ ہے کہ مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، یعنی جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے. پھر ایک اور علامت یہ کہ مرنے کے بعد اس کی اچھی تعریف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لو گے، یعنی دنیا میں. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے. تم میں سے بعض پر گواہ ہیں، یعنی لوگ آپ کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پہ ہوا تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. یہ سن کے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے. آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. یہ تو اچھے خاتمے کی علامات تھیں. اب برے خاتمے کی علامات کیا ہیں؟ برے خاتمے کے 2 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. نمبر 1، موت کے وقت دل میں شکوک و شبہات ہونا، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، یا انکار ہونا. نمبر 2، موت کے وقت دل میں دنیا کی محبت اور حرام خواہشات کا غلبہ. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر لوگ جو دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں نا کام، موت کے وقت بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شرک پہ خاتمہ ہونا، کفر پہ خاتمہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر خاتمہ ہونا، دین کا مذاق اڑانا اور اس پہ خاتمہ ہونا، یا دین حق سے پھر جانا، ملحد بن جانا. اور پھر موت کے وقت اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتے ہونا، جیسے کسی کانسرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایسے کام کرے، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں یا زنا کر رہے ہیں یا اور کوئی حرام کام، سود کا لین دین کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا غلط کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو اس حال میں اگر موت آ جاتی ہے تو یہ بھی برے خاتمے کی علامت ہے. پھر اسی طرح یعنی مرتے وقت دنیا کا ذکر کرنا، یعنی بعض لوگوں کے اگر اینڈ ٹائم کی سٹوریز آپ پڑھیں تو وہ آخری وقت میں کیا بات کر رہے تھے. اس پر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر تھا، اس نے لکھا تھا کہ میرے سامنے تقریباً 100 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور مختلف میرے تجربات ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی میچ کی بات کر رہا تھا، وہ فلاں جیت گیا، فلاں ہار گیا، کوئی گانا گا رہا تھا، کوئی سودا بیچ رہا تھا، اور کوئی اور اسی طرح. یعنی جو کام دنیا میں وہ زیادہ کرتے تھے موت کے وقت، جو ہر وقت ہمارے خیالوں میں نہیں چیز چھائی رہتی. یعنی ہمیں اپنے اندر کے خیال کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے اوپر غالب آئی ہوئی، حاوی ہوئی بھی ہے. تو وہ حاوی ہوئی بھی چیز جو ہے نا وہ موت کے وقت بھی حاوی رہتی ہے. پھر مثلا اگر کوئی اپنی اولاد کی بہت فکر کرتا ہے تو مرتے وقت انہی کا نام بار بار لے گا. اسی طرح مال سے محبت ہے تو مال کا ذکر بار بار کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرض ادا نہ کرنا جو ہے وہ بھی برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے، یعنی جان بوجھ کے قرض ادا نہ کرنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور آپ کی امت کیا معاملہ کر رہی ہے، اور ہم عام طور پر اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں یہ فتنہ کتنا بڑھ گیا ہے. گھر خریدنا چاہتے ہیں تو قرض لے کر، گاڑی خریدنی ہے تو قرض لے کر، گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو قرض لے کر، شادی کرنی ہے تو قرض لے کر، تعلیم حاصل کرنی ہے تو قرض لے کر، ویکیشن پہ جانا ہے تو قرض لے کر، حتیٰ کہ عید کی قربانی کرنی ہے تو وہ بھی قرض پر، کریڈٹ کارڈ پر. کریڈٹ کارڈ پر آپ نے پے تو نہیں کیا ہوتا ابھی، وہ تو کسی اور نے آپ کی خرید کر دے دی نا، اس کو تو آپ مہینے بعد پے کریں گے، اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے گیا تو پھر تو کچھ چیزیں تو ناگزیر ہو سکتی ہیں. یعنی قرض کا لین دین بعض حالات میں جو انسان بہت مشکل میں آ جاتا ہے تو ناگزیر ہوتا ہے. لیکن صرف عیش و عشرت کی خاطر قرض لیتے جانا اور دنیا بڑھانے کی خاطر، ایک گھر ہے معقول طریقے سے رہ رہے ہیں لیکن نہیں، اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر علاقے میں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بڑی چیز ہونی چاہیے، بڑی گاڑی ہونی چاہیے. یعنی جو دل کے اندر خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے قرض پر چیزیں لیتے جانا جو ہے. یعنی اب تو یہ کہ بعضوں کا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، کچھ بھی خریدنا ہو، یعنی کیش کا تو بہت کم رواج رہ گیا. اور پھر اگر کارڈ سے دیتے بھی ہیں تو ڈیبٹ کارڈ کی بجائے کریڈٹ کارڈ پہ چیزیں لی جا رہی ہوتی ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض میں پڑنے سے خبردار کیا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل دیا، حنوط لگائی، کفن پہنایا اور نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. چند قدم چل کر آپ نے پوچھا، یعنی آپ آ رہے تھے جنازہ پڑھانے، آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں؟ لوگوں نے بتایا 2 دینار قرض ہے، اور آپ وہیں سے واپس ہو گئے. ابو قتادہ نے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابو قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا قرض میرے ذمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض کا حق تم پر آ گیا ہے اور مرنے والا اس سے بری ہو گیا ہے، اس کی رجعت ہے اب تمہارے اوپر پکڑ. انہوں نے عرض کیا جی ہاں. اس پر آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. صرف ایک دن گزرا تھا کہ آپ نے ابو قتادہ سے پوچھا ان 2 دیناروں کا کیا بنا، ادا کر دیے تم نے؟ انہوں نے عرض کیا وہ کل ہی تو مرا ہے. بہرحال اگلے دن جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرض ادا کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اب اس کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے. یعنی میت کی کھال قبر میں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی جب تک صحیح طور پر قرض ادا نہ ہو جائے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 1 دینار یا درہم کا قرض رکھتے ہوئے مرے وہ اس کے اعمال میں سے کاٹ لیا جائے گا، یعنی عمل اس کا لے لیا جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے شہید سے سوائے قرض کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنی جان دینے والا، اپنا خون بہانے والا، اس کا سب کچھ معاف ہے. پہلا قطرہ زمین پہ گرتا سب معاف ہو جاتا ہے، ایک چیز معاف نہیں ہوتی اور وہ قرض ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرض کے معاملے میں لوگ بہت بہت غفلت برتتے، یعنی لے لیا اور اس کے بعد بھول گئے. اگر کوئی بھول بھی جائے نا تو اس کو یاد کرا دینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر نہیں یا پھر معاف کریں. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ واپس نہیں کرتے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے بھی ہوتے ہیں تو جان بوجھ کے نہیں کرتے، قرض میں رہنے کو پسند کرتے کہ کوئی ہمارا مال تو نہیں خرچ ہونا، کسی اور کا ہے، ہم اپنے کو کہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. وہ زیادہ کی حوث ہے نا. پھر اسی طرح سوء خاتمہ میں خودکشی بھی آتی ہے، خودکشی. پھر موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونا. عبدالعزیز بن ابی داؤد کہتے ہیں میں موت کے وقت ایک شخص کے پاس موجود تھا جس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی تھی. اس نے آخر میں جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ جو تم کہتے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا. جب وہ مر گیا تو میں نے اس سے پوچھا، جو راوی سن رہے تھے، اس کا کیا مسئلہ کیا تھا؟ کہا وہ شراب کا عادی تھا. تو عبدالعزیز کہا کرتے تھے گناہوں سے ڈرو، یہی وہ ایک معمولی سی چیز ہے جس نے اس شخص کو کفر میں مبتلا کر دیا موت کے وقت. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ انسان جب کوئی حرام کام کر رہا تو اس کو کوئی ایک بھی منع کرتا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا. ایک مسلمان معاشرے میں یا گھرانے میں تو یہ ہوتا ہے نا، سب روکتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، غلط ہے غلط ہے، تو وہ انکار کرتا ہے، نہیں چھوڑتا. تو جب اعمال میں انکار ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں تو اللہ کی پرواہ کب؟ پھر اسی طرح حافظ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ان لوگوں میں سے تھا جو شطرنج کھیلتے تھے. جب اس کے پاس موت کا وقت آیا تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا میں کھیل میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، یعنی کہ کھیل کی بات کی. ابن قیم کہتے ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گانوں کو بہت پسند کرتا تو ہر وقت گانے ہی گنگناتا رہتا تھا. جب موت کا وقت آیا تو کہا گیا لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر وہ گنگنانا شروع ہو گیا. اس وقت بھی گانا گانے لگ گیا حتیٰ کہ موت آ گئی اور لا الہ الا اللہ منہ سے نہیں نکلا. ابن قیم کہتے ہیں مجھے بعض تاجروں نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے رشتہ دار پہ موت کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس تھا اور وہ لوگ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے، اور وہ کہتا تھا یہ چیز سستی ہے، یہ قیمتی ہے، یہ مہنگی ہے، یہ سستی ہے.
یعنی اس کے منہ سے وہی باتیں نکل رہی تھی جو ہر روز کر رہا تھا. یعنی جو چیزیں آپ ہر روز کرتے ہیں تو وہی چیزیں موت کے وقت پھر انسان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حسن خاتمہ کی دعائیں بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کا جائزہ لیں کہ ہم کن مشغلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہماری آخرت کے لیے کون سا وقت ہے. ٹھیک ہے, نمازیں ہم آٹو پہ پڑھ لیتے ہیں, بس پڑھی اٹھی. نماز میں اللہ کو یاد کم ہی کرتے ہیں تو بعد میں کیا کریں گے, اللہ رحم کرے ہم پر. تو اپنی روٹین میں ایسی چیزیں یعنی آخرت کی یاد, اللہ کا ذکر, صدقہ خیرات, اور اگر روزے رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو اس کی توفیق مانگیں, یا اللہ مجھے توفیق دے دے, میرے لیے آسان کر دے. جو نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں اور حالات نہیں کرنے دے رہے تو اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دیں, اور اگر یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں گے, اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا اور آپ کو توفیق دے دے گا. حسن خاتمہ کی دعا میں ایک تو وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا, رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یعنی اللہ ہدایت دے دی ہے تو ہمیں بھٹکانا نہیں, ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا, موت تک ہم ایمان پر قائم رہیں. یعنی مجھے حکمت عطا کرو, مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, اور پھر ہدایت دینے کے بعد دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب, بس ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. دیکھیں یہ دعا کوئی چھوٹی سی دعا نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. اگر زندگی میں آپ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں تو موت کیسے ان کے ساتھ آئے گی؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہاسپٹل میں لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کبھی ہاسپٹل میں گئے ہوں, اگر کسی وارڈ میں جانے کا اتفاق ہو, اور دیکھو گے کہ ہر ایک کے وزٹرز مختلف ہوتے ہیں. وہ وزٹرز کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جس سے اس کی دوستی ہوتی, جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے. تو سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی وزٹ کرنے آ رہا ہے تو کون آ رہا ہے, کیسے لوگ آ رہے ہیں, کن لوگوں سے میل جول اور کن کا آنا جانا ہم پسند کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری کوشش گھر والوں کے ساتھ ہو, یعنی یا تو اسپتال میں موت آتی عام طور پر, باقی تو اللہ کو پتا ہے, کسی کی تو خوش قسمت کی مسجد میں آتی ہے اور کسی کی حرم پاک میں, اور کسی کی اللہ کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہر ایک کا اپنی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. لیکن عمومی طور پر یا انسان گھر میں مرتا ہے یا اسپتال میں مرتا ہے نا, تو ان دو جگہوں پر ہمارے آس پاس کون ہوگا؟ اس لیے گھر والوں کی بھی اصلاح کی اور ان کی ہدایت کی اپنے اندر اتنی تڑپ رکھیں کہ رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ بعض اوقات چیزیں بنی بنائی نہیں ملتی. کچھ لوگ تو ہوتے نا, ان کو بنا بنایا ماحول مل جاتا ہے, نیک شوہر مل گیا, نیک اولاد مل گئی, نیک بہن بھائی ہوئے, آخری وقت میں وہی پاس ہیں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں, اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی دعا شروع کر, اللہ تعالیٰ خیر کے خزانوں سے مدد کرے گا اور اسباب پیدا کر دے گا. کیونکہ جس چیز کی ہم طلب رکھتے ہیں نا, تو اللہ بھی ہماری سچائی کو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے دعائیں کریں. اور پھر اگلی دعا میں کیا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ اسلام کی حالت میں فرما برداری کرتے ہوئے, اطاعت کرتے ہوئے ہمیں موت آئے. پھر مسند احمد کی روایت ہے, اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما, حالت اسلام میں زندہ رکھ اور نیک لوگوں میں شامل فرما, کہ ہم نہ رسوا ہوں اور نہ کسی فتنے کا شکار ہوں. کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے نا, تو نیک لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, کیونکہ المرء مع من احب, انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. پھر ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ. بسر بن ارطاط کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا, یعنی اے اللہ میرے معاملات میں سے ہر کام کا انجام اچھا ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, سارے کام ہر چیز کا انجام اچھا ہو.
ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے, کوئی بڑا فنکشن ہے, کوئی پارٹی ارینج کر رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو اس میں ہم فکر مند ہوتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں یا اللہ اس کا انجام بخیر ہو, یا کوئی سفر پہ جا رہا ہو. عام طور پر چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں, اگرچہ ہمیں فکر ہوتی ہے لیکن ہم دعا نہیں کرتے. جیسے کھانا ہی پکانے لگتے ہیں تو ہمیں نہیں خیال آتا کہ اس کا بھی انجام اچھا ہو, کہ عین آخر میں جل ہی نہ جائے. تو یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا ہو, ہر چیز کا اینڈ اچھا ہو. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ, ہمیں دنیا کی تباہی اور ہلاکتوں سے بچا. دنیا کی رسوائی اور دنیا کی تباہی اور اس کی مصیبتیں اور اس کا دھوکہ اور اس کا شر اور اس کی ذلت اور حقارت اور بے عزتی, یہ سب چیزیں بھی اللہ ان سے محفوظ رکھے, اور آخرت کے جتنے بھی عذاب کی قسمیں ان سب سے بھی. پھر ایک اور دعا ہے سلسلہ صحیحہ کی, اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَا فِيهِمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ, بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں, اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لینا. یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ یا مرحلہ آ جائے کہ میں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہوں تو یا اللہ مجھے تو تم اپنے پاس بلا لینا اور فتنوں سے بچا لینا. ابن رجب کہتے ہیں اس کے بارے میں, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ, وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں زندہ رہے دنیا کے فتنوں سے سلامتی میں رہے. پس اگر اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے کسی فتنے کو مقرر کر دے تو وہ اپنے بندے کو اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے اٹھا لیتا ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم دعاؤں میں سے ہے یہ بھی. اور پھر اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ, تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھ جب تک کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے, اور مجھے موت دے جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے. اے اللہ, میں ظاہر اور باطن میں تیرا خوف مانگتا ہوں اور خوشی اور غصے کے وقت حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں, خوشی اور غصے کے وقت, اور محتاجی اور غنا میں میانہ روی مانگتا ہوں, اعتدال, اسراف نہیں, اور نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں اور نہ قطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں, اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں, اور موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں, اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں, اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. شوق بھی تو ہو نا, بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں. اے اللہ, ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما بھی اسی قبیل سے ہے. تو اس میں بھی اچھے خاتمے کی دعا ہے, اور ایمان والی زندگی ہو تو زندہ رہیں, اور اگر کہیں کسی فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو دنیا سے چلے جائیں, لیکن آگے کی زندگی بھی اچھی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ, میری آنٹی کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی ہیں, اور وہ مسجد کے بچوں کو قرآن وہی دیتی تھی. وہ کہتی تھی جب ان کے قرآن کا وقت آئے تو مجھے بتا دو, میں پیسے دوں گی اور آپ قرآن. اور فوت ہو گئی. اور کچھ دن پہلے ان کی بہو کا فون آیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے. امی خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیرا کو پیسے نہیں دیے. ہسبینڈ کے خواب میں آئی, ان کے بیٹے تھے جو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی. تو انہوں نے $100 نکالے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کتنے دو؟ تو انہوں نے کہا 500 دو بچوں کے لیے. اور وہ آئی اور انہوں نے مجھے دیے کہ امی نے خاص طور پہ کہا تھا تو ہم نے یہ دینے ہیں, کہ وہ آ کے کہہ کے گئی ہے. تو سبحان اللہ, ایسا ہوتا ہے کہ عادت تھی ان کی, اور سچائی کے ساتھ عادت, اخلاص کے ساتھ. کوئی پیسہ اپنے اوپر نہیں لگاتی تھی, اور یہ کہتی تھی کہ بس تم مجھے یہ بتایا کرو کہ کہاں پر کس چیز کی ضرورت. بچوں کے تحفے اور بچوں کے قرآن, کہ وہ خوش ہو جائیں, قرآن سے راضی ہوں. تحفے سے خوش ہو جاتا ہے نا, ایک دم مانوس ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, جو بچہ آپ کی ویسے بات نہیں سنے گا, اگر آپ کوئی چیز نکال کے دیں گے تو آ جائے گا آپ کے پاس. اور ایک اور چیز کہ جنازہ تھا اسلام مسجد میں, اور وہ کوئی ایکٹر تھے بہت مشہور انڈیا کے,
تو شیخ جنہوں نے جنازہ پڑھایا انہوں نے کہا کہ یہ ساری زندگی انہوں نے فلموں میں کام کیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کا خاتمہ کس پہ ہوا ہے. وہ قرآن کی تفسیر پڑھانے لگ گئے تھے، وہ حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے زندگی میں فلموں میں کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی برائی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں اور کبھی بھی اس کو مینشن نہ کریں، لیکن ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا خاتمہ کس پہ کیا، کہ انہوں نے اللہ کی توحید کی باتیں کرنی شروع کر دی تھیں. وہ ابھی حدیث بھی تو ہم نے پڑھی ہے نا کہ ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے آخر میں توفیق دے دی. تو ہم تو صرف ظاہری ایکٹنگ دیکھ رہے ہیں نا، پتہ نہیں کون سی چھپی نیکیاں ہوں گی ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک میڈیا کے اوپر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت خوفناک، اور وہ کہتے ہیں محلے والوں کو بو آ رہی تھی اور اتنی عجیب سی بو تھی. انہوں نے سارا ڈھونڈا، پتا کیا کوئی جانور مرا ہوا ہے، جانور مرا ہوا ہے، نہیں پتا چلتا تھا کون ہے. خاص وہ گلی کے اندر گزرتے تھے، چھوٹے محلہ نہیں ہوتا وہ ہے. تو وہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پھر انٹرویو لیے، لوگوں کو پوچھنا شروع کیا، آس پاس دروازے کٹکھٹائے کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے. بہت صفائی کروائی، کہتے ہیں 7 دن گزر گئے اور بو بڑھتی چلی جائے. آخر کار ایک دروازے پر وہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو یہاں پر رہتا ہے، اکیلا رہتا تھا، اور اس کا پتہ کرتے ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آیا بہت دنوں سے. تو وہ پتا کیا کیونکہ اس کا عقیدہ بھی نہیں درست تھا، وہ کبھی مسجد میں نہیں نظر آیا تھا، کبھی باہر نظر ہی نہیں آیا تھا کبھی. اس کا پتا کیا تو اندر وہ جب دروازہ توڑا اور پولیس کو بلایا سب سے پہلے کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ باتھ روم میں ننگا پڑا ہوا تھا اور پوری اس کی جو لاش تھی وہ سوج گئی ہوئی تھی. تو لوگوں سے پوچھا، کسی سے ایک اس کا جو فون نمبر تھا اس سے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ بھئی تم فون آیا، اس کو چارجر پہ لگا کے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نا لوگوں کو شرک پہ لے کے آتا تھا اور ان کے عقیدے خراب کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی میں کہتی ہوں کہ ان کی ایسے لوگوں کی پھر ظاہر کر دیتا ہے. اللہ بچائے بس. اگر کوئی سبق لے تو ہم سبق بھی تو نہیں لیتے. استاذہ جب نیک لوگوں کے ساتھ خاتمے کی بات ہوتی ہے، اس کا ایگزیکٹلی کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نیک لوگوں کی صحبت تو ہوتی ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی لوگوں کے ساتھ آخر ہمارا نیک لوگوں کی ہی ساتھ ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی جب ہم فوت ہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ نیک لوگ ہی ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ جنازہ پڑھانے والے بھی اگر نیک لوگ ہوں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی ہمارے حق میں. بعد میں ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی. مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. جو لوگ دنیا کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں نا، جب آپ کے پاس دنیا نہیں رہتی تو وہ اپنی محبت چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما حتیٰ کہ ہماری موت آ جائے. یعنی فزیکلی بھی اور اس کے علاوہ قلبی طور پر بھی، دلی طور پر بھی آپ کی محبت ان سے ہو، کیونکہ المرء مع من احب. جو سزا میرے نانی کا انتقال ہوا تھا جب میں گریڈ 5 میں تھی، تو آلموسٹ 30 ایئرس پرانی بات ہے. تو ڈیتھ بیڈ پہ تھی میری نانی اور کنٹینیوس علم نشرہ سورہ پڑھ رہی تھی. مطلب وہ اتنا پڑھی کہ میں چلتے پھرتے ان کے ارد گرد تھی اور مجھے وہ سورہ یاد ہو گیا تھا. اور جب وہ نزا کی حالت میں تھی تو ان کی زبان پلٹ گئی تھی، لیکن اس حال میں بھی مطلب مجھے کبھی ہوتا تھا، ہم نانی کو امی بولتی تھی، مطلب امی ایسے کیوں پڑھ رہی ہیں، میں اپنی ممی کو بولتی تھی نہ کرو آپ نہ، کہ پوری زبان پلٹ گئی ہے. لیکن پڑھتے پڑھتے علم نشران کا انتقال ہوا اور ان کی نیکیاں جو میں تو جب بہت چھوٹی تھی، لیکن آج بھی 30 ایئرز گزر گئے، لیکن جب بھی ان کی بات آتی ہے ہر کوئی یہی تعریف کرتا ہے کہ ایک تو ان کی نیکی تھی کہ ہر رشتے کو بنا کر رکھنا، اور کھانا بہت زیادہ کھلاتی تھی. ہر کسی کو، کوئی گھر میں آ جائے تو ہمارے پاس کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو بس ایسے ہی بس بھیج دیا بنا کھانا کھلائے، چاہے جو بھی ہو جائے کھلا کر بھیجتی تھی. اور 3 سال پہلے جب ممی کا انتقال ہوا میں وہاں نہیں تھی. میرے بھائی بول رہے تھے کہ ایسی حالت ہو گئی تھی ممی کی بالکل کھڑے ہونے نہیں آ رہا تھا، لیکن انتقال سے تھوڑی دیر پہلے بھائی کو بولے کہ مجھے وضو کرو. بھائی لے جا کے خود وضو کرائے، آ کر ممی لیٹے اور خاموش لیٹ گئے. تو بھائی نے بولا کہ ممی آپ کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو ممی جس ایک اشارے سے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، کہ اشارے سے بھائی نے پوچھا تو بھائی نے اپنے گود میں ممی کو لٹا لیا. تو اسی حال میں ذکر کرتے کرتے بس منہ چل رہا ہے اور انتقال ہو گیا. ممی کے انتقال کے بعد میں بھی بڑے بہترین خواب ممی کے لیے دیکھی. دوسرا پھر ممی کسی کے خواب میں آ کر بولے کہ ممی کبوتروں کو کھانا ڈالنے کے لیے پیسے دیتے تھے. تو 2 جگہ ہم لوگوں کو پتا تھی، تیسری ہم کو نہیں پتا تھی. تو تیسری کا بتایا خواب میں کہ میں وہاں پر پیسے دیتی تھی، تو ان لوگوں کو پیسے دو. جب جا کے پتا چلا تو پتا چلا وہاں دیتے تھے. سبحان اللہ. تو زندگی ممی کی بھی بس دین کے کام کے لیے بس جو بہتر سے بہتر کرو، اور کہاں کہاں جا کے سبحان اللہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. ہم کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ بعد میں کتنی چیزیں پتا چلی. تو جیسی زندگی گزرتی ہے سبحان اللہ خاتمہ ویسا ہی ہوتا ہے.
اور یہ جو آپ کی بات سن کے مجھے یاد ہے کہ یہ جو طیبین کی بات ہے، طیب کا مطلب پاک ہوتا ہے نا، کہ مجھے وضو کراؤ، اور وضو کر کے اور پھر لیٹ کے اور ذکر کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جانا. السلام علیکم استاد جی. ایک سوال ہے، جیسے آپ نے بولا کہ صدقہ انسان کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو آسانی کے لیے صدقہ بھی دیں تو بہت اچھا آسان ہے. اب جیسے صدقہ کہیں باکس رکھے ہوتے ہیں صدقے کے، کہیں رکھے ہوتے ہیں ڈونیشن کے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ صدقے میں ڈال دینا، تو مسجدوں کے اندر یا کہیں چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ پتا ہے کہ وہ ڈونیشن میں ہی جاتے ہیں، پیسے اللہ کے نام میں ہی جاتے ہیں. تو آپ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ صدقہ صدقے کے ہی ڈبے میں جانا چاہیے یا ہم ڈونیشن میں بھی دے سکتے ہیں؟ کہیں بھی دے دیں، اور ہم کھانے کی چیز لے لیں یا کچھ بھی کر دیں، وہ صدقہ ہی ہے نا. بہت وسیع معنی ہے صدقے کا، یعنی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پر ہیں اس وقت، آپ کے آس پاس کون ہے، آپ کو کس کا دل میں خیال آ گیا ہے. جیسے میری والدہ کے جب ہاسپٹل میں تھی تو ظاہر کہ آئی سی یو میں تھی، لیکن دوسرا تیسرا دن تھا، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال ہے کہ کیوں نہ ان کے لیے کوئی خاص صدقہ کیا جائے. ویسے تو صدقہ ہم کر رہے تھے، لیکن مجھے خیال ہے کہ بیماروں پہ صدقہ کرنا چاہیے. تو وہ تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے فوراً اپنے داماد کو بھیجا کہ جا کے تو جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے اور اس کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پھر اس نے جا کے تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دی، بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، بچوں کے ہاتھ سے بھی دلوائی. اسی دن صبح پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو یعنی کئی جگہوں پہ انسان کر سکتا ہے، لیکن ایسے دل میں خاص خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ یہاں زیادہ ضرورت ہے، کسی بھی شکل میں، یعنی یہ سوچتے نہ رہ جائیں یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بس دے ڈالیں، نکالیں. میرا سوال یہ تھا استاذہ کہ بعض اوقات آپ کسی کو بھی کچھ سمجھاتے رہتے ہیں یا کچھ، تو وہ دین کی طرف نہیں آتے یا راغب نہیں ہوتا یا کچھ بھی کہنے پہ، لیکن آپ کا دل اس طرف مائل رہتا ہے کہ کسی طریقے سے، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر اسی حال میں خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے خیر کی دعا کر سکتے ہیں. بالکل دعا بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں. استاذہ جی میں یہ شیئر کرنا چاہتی کہ نیک لوگوں کا جو ساتھ ہوتا ہے، کئی مرتبہ انسان ایسے سچویشن میں ہوتا ہے، کومے میں لوگ ہوتے ہیں یا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ ہل نہیں سکتا، وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں آس پاس جو اس کے پاس قرآن لگا دیں، جو اس کو وضو کرائیں، جو اس کو نماز کے وقت کم از کم یاد کرائیں کہ نماز پڑھو، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بالکل مریض تو بے بس ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا. عام طور پہ جب حالت خراب ہوتی تو یاسین سنائی جاتی ہے، تو میں نے یہ کہا کہ جب میرا وقت آئے یاسین بھی سنائی جائے، لیکن جو بھی میرے پاس بیٹھا وہ کلمہ ضرور پڑھتا رہے، اور دوسری کہ مجھے ہرگز وینٹیلیٹر نہ لگایا جائے، سکون سے جانے دیا جائے. تو یہ بات صحیح میں کر رہی ہوں؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، وینٹیلیٹر بھی نہ لگایا جائے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھایا جائے، لیکن یاسین والی جو ہے نا یہ روایت ضعیف ہے. اچھا، قرآن کا کوئی بھی حصہ جو آسانی سے پڑھ سکتے. صحیح، لیکن اس وقت حالت اتنی خراب ہو رہی ہوتی آدمی کی کہ بعض وقت ممکن اسے یاد نہ رہا، لیکن اگر کان میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا آدمی، تو پھر یہ کہ اس کی زبان پر بھی وہ ورد ہو جاتا ہے. اگر زبان بند بھی ہوگی تو دل میں وہ ہو جاتا ہے. استاذہ جی پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ شیئر کیا تھا اپنی والدہ کے بارے میں نا، کہ اس وقت پھر آپ صدقے پہ بہت زیادہ، تو میں اپنا بس ایکسپیرینس شیئر کرنے چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. بس یہ بات اتنی زیادہ میرے دل میں تھی، تو ہم نے بھی اپنا ایک بھائی اس میں کووڈ میں لوز کیا ہے، تو ان کا جب لاسٹ تھا، تو یہی ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایڈوانس ہے، تو بچوں نے ویڈیو کال ان کی بالکل لاسٹ مومنٹس پہ نا، جو ہم لوگ بہن بھائی باہر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کرنے ابھی تو تھوڑے ہوش میں ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، پھر بعد میں شاید ممکن نہ ہو، پتہ چل رہا تھا ان کی طبیعت کا. تو اس وقت انہوں نے جیسے ہی کرائی تو فوراً میرے ذہن میں آپ کی وہ بات آئی، اور استاذہ جی بالکل کلاس شروع ہونے والی تھی اور فوری طور پہ اب سمجھ میں نہیں آتا، تو مجھے وہی ایپ کھولا اور اس میں اللہ کا نے توفیق جتنی تھی تو صدقہ ان کی اس نیت کے ساتھ، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں آسان کر دی، اور پھر کلاس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی. تو میں صرف اس لیے شیئر کر رہی ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی سے فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے، ورنہ تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہاں آس پاس کون ہے، کوئی ہے نہیں، تب کریں کیا. پھر دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ.
اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا باعث بنا دے، یعنی میری موت میرے لیے ہر تکلیف سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک اور دعا بھی ہے، یہ حضرت عمر کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے، آمین۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی مرتد نہ ہو، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی ان کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں، آمین۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والہرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز، مکان یا دیوار مجھ پہ آ گرے، ہدم منہدم ہو، یا کسی بلند مقام سے گر پڑوں یعنی گر کے نہ مروں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ غرق ہونے سے یعنی پانی میں ڈوب کے، جلنے سے یعنی آگ میں، یا از حد بوڑھا ہو جانے سے یعنی اس سے بھی مجھے بچانا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے راستے میں جہاد سے پیٹ پھیرتے ہوئے مروں یعنی دین کے کام سے منہ موڑ کے مروں، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے مجھے موت آئے، یعنی یہ کچھ موتوں سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔